الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وعلی بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بعد از حمد و صلات معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر عاقل بالغ پر نماز فرض فرمائی ہے۔ نماز کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اہل ایمان سے بہت ساری جگہوں پر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ احادیث مبارکہ اس حوالہ سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے فرمان مبارک ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر نبی پر اللہ رب العزت نے فرض فرمائی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ 5 وقت کی نماز کا جو خاصہ ہے وہ فقط حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو عطا فرمایا گیا۔ نماز کی اہمیت مسائل بھی انشاءاللہ اس کے ذکر ہوں گے، لیکن نماز کی اہمیت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، یہی اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان کی یہی نشانی اور علامت بیان فرمائی گئی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بہت ساری اور بھی آیات مقدسات ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر نماز کے حوالہ سے ارشاد فرمایا۔ میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور نماز کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ چند باتیں میں عرض کروں گا، توجہ سے سماعت کرنی ہے آپ نے، اس لیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کم از کم آپ اپنا پیغام ان تک ضرور پہنچائیں کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں اور وقت گزار کر پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں یا وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیہ مقدسہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے
جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا نہیں کرتے۔ تو جس شخص کے لیے میرا رب فرما دے کہ اس کے لیے خرابی ہے، دنیا کی کسی جگہ سے اس کے لیے اچھائی نہیں آ سکتی، جس کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس کے لیے خرابی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں اور وقت پر نہیں پڑھتے، کاہلی سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ ان نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہوگی، اور ان کے لیے اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان مبارک ہیں، میں آگے چل کے ایک دو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، جب رب کائنات نے فرما دیا کہ آپ کے لیے خرابی ہے، اس فعل میں آپ کے لیے خرابی ہے، تو پھر مسلمان کا کام بنتا ہے کہ جس کام میں میرے رب نے فرمایا تمہارے لیے خرابی ہے، اس کام کو چھوڑ دے، اور جس کام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارے لیے بلائی ہے، اس میں بلائی ہے، تو اس کام کو ہی کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں، پابندی نہیں کرتے۔ جیسے اب عصر کا ٹائم ہے، وقت گزرنے کے بعد لیٹ نماز پڑھی، ظہر کا ٹائم ہے تو لیٹ نماز پڑھی، غفلت کی، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں ذرا آپ خود غور کریں کہ ان کا حساب کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے نزدیک ان کی پکڑ کیا ہوگی۔ لیکن باوجود اس کے میرا رب کائنات ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں عزتیں بھی دیتا ہے، وہ مالک کائنات ہمارے اوپر رحم بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، رمضان المبارک ہے اور مئی کا یہ ماہ مہینہ ہے، اور اس کے اندر بھی موسم اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کیسا ہے، ان لوگوں کے لیے کیسی نعمتیں ہیں، کیسی برکتیں ہیں۔ تو ہمیں نماز کی توجہ کرنی چاہیے۔ میں چند احادیث مبارکہ کی طرف آ جاتا ہوں۔ یوں تو نماز کا ذکر جو ہے وہ بہت طویل ہے۔ میں جب یہ احادیث مبارکہ پڑھ رہا تھا اور میں یہ مطالعہ کر رہا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے نماز کے متعلق بات کرنی ہے، یقین جانیں میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں کیسے یہ باتیں کروں گا آپ کے سامنے، کہ رب اور رب کے رسول کا جو فرمان ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی معالج، حکیم یا ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ تم نے صبح اٹھ کے اتنے ٹائم کے لیے واک کرنی ہے تو یہ بیماری تمہاری ختم ہو جائے گی، تو ہر شخص اٹھتا ہے اور پابندی کے ساتھ اٹھے گا، اس لیے کہ ایک ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا ہے یہ، اور اسے اپنی صحت کی اتنی فکر ہے۔ لیکن میرے رب کائنات کا جو فرمان ہے اس کے مطابق کوئی شخص نہیں عمل کرے گا، کہ اللہ رب العزت نے بھی تو ارشاد فرمایا ہے۔ ہم دنیا کے لیے کتنا پرہیز کرتے ہیں اپنی صحت کے لیے، آپ کو نمک بھی بند ہے، آپ کو فلاں چیزیں ڈاکٹر نے منع کر دی ہیں، تو صحت کا خیال رکھتے ہوئے مجال ہے کہ کوئی شخص بدپریزی کرے، اس لیے کہ اسے احساس ہے کہ اگر میں نے بدپریزی کی میری صحت خراب ہو جائے گی اور میں مر جاؤں گا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ رب کا جو فرمان ہے، رب نے بھی تجھے کچھ پرہیز بتائے ہیں کہ تو اس دنیا میں آیا ہے تو تو نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس اعتبار سے تو نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہاں صرف ایک دو احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین کوئی نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ اور پھر فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی حیرت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اگر صرف میں اس محلے کی بات کرتا ہوں کہ اگر سارے نمازی جتنے لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، یہ مسجد کم پڑ جائے گی، اور اس کا پہلا فلور بھی کم پڑ جائے گا، دوسرا فلور بھی کم پڑ جائے گا، اور شاید باہر سڑکوں پر بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا اور جس چیز کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتری ہے، ہم نے تو وہ کام سارے چھوڑ دیے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس کام کو ترجیح دی ہے جس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، جس میں ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، جس میں ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میری طرف آؤ میں تمہاری طرف آؤں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، میرے دروازے پہ آ جاؤ، میرے سامنے جھکو سجدہ کرو تو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو وہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ذرا غور کریں آپ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا دین ہی کوئی نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ گمان کریں کہ آپ باہر نکل جاتے ہیں، آپ کو گلیوں میں، آپ کو بازاروں میں، آپ کو ہر جگہ لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں، ہجوم نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف جب مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں آپ کو مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، آپ کو مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا بندہ نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی چند لوگ آتے بھی ہیں تو وہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ شاید انہوں نے اللہ رب العزت پہ معاذ اللہ کوئی احسان کر دیا ہے۔ احسان تو میرے رب کا ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دی ہے مسجد میں آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کیا یہ جتنے لوگ باہر موجود ہیں نماز نہیں پڑھتے، اور اگر ان سے کوئی کلام کیا جائے، بات کی جائے تو ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے، ان کی انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے بڑا مسلمان تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن میرے رب کے رسول نے تو فرمایا ہے نماز جو ہے، اگر جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ اس کے آگے طبرانی نے احادیث مبارکہ کو نقل فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر شخص کو نماز کی توفیق دے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیرا رب تو تجھے جنت کا دروازہ کھول کے بتا رہا ہے کہ آ میرے بندے، میری بارگاہ میں آ جا، میں تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول رہا ہوں، لیکن یہ بندہ ہے کہ یہ نماز کی طرف نہیں آتا۔ فرمایا جنت کے دروازے اللہ رب العزت اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کے اوپر پروردگار، اس کے جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے درمیان اور پروردگار کے درمیان، یعنی اللہ رب العزت کے درمیان جتنے بھی حجاب ہوتے ہیں میرا رب ان کو ہٹا دیتا ہے، جتنے بھی پردے ہیں میرا رب ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے، اور حوریں جو ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے جنت میں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اگر اس شخص کو موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا، جنت کے دروازے اس کے لیے اللہ رب العزت نے
کھول دیے ہیں، لیکن بوجہ اس کے کہ یہ پھر بھی انسان نماز کی طرف نہیں آتا۔ آگے حدیث مبارکہ حضرت ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو مسلمان جہنم میں جائے گا، اللہ رب العزت ہر شخص کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت اس کے پورے بدن کو، جب آگ کو حکم ہوگا تو پورا بدن اس کا جو ہے وہ آگ کھا جائے گی، لیکن رب کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھتا تھا تو جہاں جہاں سجدہ کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، جہاں وہ ہاتھ رکھتا تھا زمین پر، جو عضو اس کے حالت نماز میں اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں زمین پہ لگتے تھے، اللہ رب العزت ان کو محفوظ فرمائے گا، یعنی وہ نہیں جل سکیں گے، جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیے جائیں گے۔ تو کیا ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیا ہمارے پاس سنہری موقع نہیں ہے؟ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کے بعد ہمارا حشر جو ہے وہ کیا ہونا ہے۔ ایک انسان ہے، اسے خبر تک نہیں ہوتی، جب موت کا فرشتہ غالب آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، جو شخص لوگوں سے بڑی حیا کرتا ہے، جو شخص لوگوں سے پردہ کرتا ہے، وہ ایسے پڑا ہوا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے، وہ ننگا پڑا ہوا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے، وہ اگر اس کے جسم کے اوپر سے پردہ ہٹ گیا تب بھی اسے کوئی خبر نہیں ہے، وہ کتنا بے بس انسان ہے۔ لیکن وہ انسان نہیں سمجھ سکا کہ مجھے اللہ رب العزت نے جب صحت دی تھی، مجھے اللہ رب العزت نے جب موقع دیا تھا، یہ توفیق دی تھی اللہ رب العزت نے، تو میں اپنے رب کو راضی کر لیتا، میں نماز پڑھ لیتا، میں روزہ رکھ لیتا۔ آخری احادیث مبارکہ اس ضمن میں عرض کروں گا۔ یوں تو دل تو کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں یہ آپ کے سامنے رکھی جائیں اور ناظرین کے سامنے رکھی جائیں۔ شاید ہو سکتا ہے کوئی انسان سن کر، ان احادیث مبارکہ کو سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ اب سنیے نماز کی اہمیت کیا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ نمازوں میں زیادہ گراں منافقین پر، یعنی زیادہ جو مشکل نماز ہے وہ نماز فجر ہے اور نماز عشاء ہے۔ منافقین پر جو زیادہ